الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو مسلمان کے لیے موت کے وقت شریعت کے کیا احکامات ہیں، اس کو مسنون طریقے سے غسل کیسے دینا ہے اور اس کو مسنون طریقے سے کفن کیسے دینا ہے، تو اس کے طریقہ ہم ابھی پریکٹیکل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے کچھ موت کے وقت کے جو اسلامی شرعی احکامات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو جب کوئی ایسا بندہ ہے جس کا موت کا وقت قریب ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو چرپائی پر اس طرح کمر کے بل سیدھا لٹا دینا چاہیے، اور اگر آسانی سے ممکن ہو، میت کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا چہرہ تھوڑا سا قبلے کی طرف اس طرح گھما دیں، اور اگر اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو پھر اس کو اسی طرح سیدھا ہی رہنے دیں۔ اور جو بندہ اس کے پاس بیٹھا ہے، ایک بندہ یا دو بندے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو کلمہ کی تلقین کریں گے۔ تو کلمہ کی تلقین اس طرح نہیں ہوگی کہ اس کو کہیں گے کہ تم کلمہ پڑھو، اس طرح اس کو حکم نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بہت سختی کا وقت ہوتا ہے، بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو یہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو اس لیے اس کو حکم نہیں دینا ہے، بلکہ کلمہ کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اس کے پاس اونچی آواز سے کہنا شروع کریں گے، تو اس کو بھی اس سے توفیق ہوگی، وہ بھی آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے تو اب اس کے بعد بار بار اس کو تاکید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ اس کا آخری کلمہ ہو گیا ہے۔ تو اب اسی پر اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو جب ایک مرتبہ اس نے یہ کلمہ پڑھ دیا تب اس کے ساتھ کوئی اور بات چیت نہیں کرنی ہے کہ اس کا آخری کلمہ یہی ہونا چاہیے۔ اور جو قریب بندے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کسی کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو یا کوئی دیکھ کر پڑھنا چاہے تو وہ بھی اس کے پاس پڑھنی چاہیے، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے جو روح نکلنے کے وقت سختی ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے، روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جب روح نکل جائے گی تو اس کے بعد سب سے پہلے یہ کریں گے کہ میت کا جو چہرہ ہے اور سر ہے، کوئی پٹی لے کر اس کے سر کو، چہرے کو اس طرح باندھ دیں گے جبڑوں کو کہ اس کا منہ بالکل بند ہو جائے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں اگر کھلی ہیں تو آرام سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیں گے، اور اس کے بعد جو اس کی بازو ہیں وہ اگر اوپر ہیں یا اس طرح ہیں تو ان کو ہم سیدھا کر دیں گے، بالکل ٹانگیں اگر اوپر ہیں تو ان کو بھی بالکل سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ روح نکلنے کے بعد صرف سب سے پہلا کام یہ کریں گے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینا ہے، تو میت کو غسل دینا شریعت میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے، یعنی میت کو غسل دینا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور یہ میت کا غسل صرف ایک مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے بہت سارے علاقوں میں کہ 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ شروع میں دیتے ہیں وفات کے بعد، اور ایک مرتبہ جنازے سے پہلے دوبارہ دیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ غسل کافی ہے، شروع میں دے دیا ہے، اب جنازے سے پہلے دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غسل دینے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس طرح ایک تختہ جو ہے یہ غسل والا جو عام طور پر مساجد میں رکھا ہوتا ہے، یا اگر تختہ میسر نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی لکڑی کی چیز یا خالی زمین پر بھی اس کو لٹا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ جو تختہ ہے، میت کو لٹانے سے پہلے اس تختے کو 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے، پانی سے دھو لیں، اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد اگر خوشبو کی دھونی اس کو دی جاتی ہے، اگر آسانی سے ممکن ہو تو دے لیں، ورنہ پانی سے اس کو دھو کر صاف کر لینا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میت کو لا کر اس تختے پر لٹایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میت کا جو سطر ہے اس کو ایک موٹے کپڑے سے ڈھانکا جائے گا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو ناف سے اوپر یہ موٹا کپڑا ہونا چاہیے اور گھٹنے سے نیچے تک ہونا چاہیے، اور خواتین کا سینے سے اوپر تک ہونا چاہیے اور گھٹنے سے نیچے تک ہونا چاہیے کپڑا۔ موٹا کپڑا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم غسل دیں گے تو یہ کپڑا گیلا ہوگا، اگر باریک کپڑا ہوگا تو اس میں سے سطر نظر آئے گا، تو اس لیے موٹا کپڑا اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب یہ کپڑا آپ نے ڈال دیا ہے، اب جو میت کے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو ہم اتار دیں گے۔ تو کپڑوں کو اسی طرح اتارنا تو میت سے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کاٹ دیں۔ تو کاٹنے کے لیے کینچی لے کر یہ جو قمیض ہے اس کو یہاں سے کٹ لگا دیں، بازو کو ادھر سے کٹ لگا دیں، ادھر سے بھی دونوں کو، قمیض کو بھی نیچے سے اور بازو کو بھی کٹ لگا دیں، اور اس کو پھر اس طرح اوپر نکال لیں، گلے سے باہر نکال لیں۔
اور یہ جو سطر والا کپڑا رکھا ہوا ہے اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کا ازار بند کھول دیں گے اور نیچے کی طرف سے اس کی جو شلوار ہے اگر آسانی سے نکالنا ممکن ہو تو اس کو کھینچ کر نکال دیں گے، ورنہ اس کو بھی کینچی کے ساتھ کاٹ کر اس کو بھی باہر نکال دیں گے۔ جب اس کے کپڑے اتار دیے ہیں، یہ کپڑا اوپر رکھا ہوا ہے سطر ڈانپنے والا، تو اس کے بعد ہم غسل شروع کریں گے۔ تو میت کے غسل کا بھی وہی مسنون طریقہ ہے جو زندہ آدمی کے غسل کا طریقہ ہے۔ زندہ بندہ اگر غسل کرنا چاہتا ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ استنجا کر لے اور اس کے بعد پھر وضو کر لے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی پائے یعنی غسل کرے۔ تو میت کا جو غسل کا طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو غسل کرانے والا ہے وہ اپنی ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر دستانہ پہن لے، جو عام طور پر ڈاکٹر حضرات استعمال کرتے ہیں، وہ دستانہ مل جائے وہ پہن لیں۔ اگر وہ نہ ملے تو کوئی بھی کپڑا لے کر اس کو ہاتھ کے ساتھ باندھ لیں، چھوٹا کپڑا ہو، کوئی چھوٹا رومال ہو، اس کو ہاتھ کے ساتھ اس طرح باندھ لیں، موٹا کپڑا ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ کے ساتھ جب کپڑا باندھ لیا ہے، اس کے بعد پھر پانی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا، پانی نیم گرم ہونا چاہیے، بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو، بہت ذرا گرم بھی نہ ہو، نیم گرم پانی کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ تو اس میں مگے میں پانی لے کر بایاں ہاتھ اس کپڑے سے نیچے اس طرح ڈال کر پانی بھی ڈالیں گے اس طرح، اور اس کا استنجا کرا دیں گے۔ جب استنجا کروا دیا ہے، اچھی طرح اس کو صاف کر دیا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دستانے اتار دیں گے۔ اب اس کو وضو کروانا ہے۔ تو وضو میں زندہ بندے تو کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں سارا، اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلی کے بجائے تھوڑی سی روئی لیں گے، آپ روئی کو اس طرح کر لیں گے اور اس روئی کو پانی میں بھگو کر اس کے منہ میں ہونٹوں پر اس طرح مل دیں گے تر روئی کو۔ اگر منہ کھلا ہوا ہو تو اندر جو دانت ہیں ان دانتوں پر بھی اس کو مل دیں گے، تو یہ اس کی کلی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ روئی کو تار کر کے اس طرح لگایا، پھر دوسری مرتبہ اور روئی لے کر اس کو بھی اس طرح بنا کر اس کو بھی تار کر کے اس طرح دوبارہ اس کے ہونٹوں پر لگا دیے، دانتوں پر لگا دیے، اس طرح 3 مرتبہ کریں گے، تو یہ کلی ہے۔ پھر اس کے بعد اور روئی لے کر اس کو اس طرح بنا کر تر کر کے اس کے ناک میں اس طرح صفائی کر دیں گے، تر روئی کو اس طرح پھیر دیں گے، گمار دیں گے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ دوبارہ اس طرح روئی لے کر اس کو بھی تر کر کے اس طرح اس کی ناک میں دونوں طرف گھما دیں گے، پھر تیسری مرتبہ روئی لے کر اس کو تار کر کے اس کے ناک میں دونوں طرف گھما دیں گے۔ تو یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ اس طرح روئی کے ذریعے سے ہوگا۔ اس کے بعد جو وضو کے فرائض ہیں وہ ہم پورے کریں گے کہ چہرے کو دھونا ہے اور بازوؤں کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونے ہیں۔ لیکن چہرے کو دھونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ روئی لے کر، خشک روئی لے کر، اس کا اگر منہ کھلا ہوا ہے تو منہ پر بھی اس طرح آپ رکھ لیں اور ناک میں بھی ڈال لیں دونوں طرف، اور دونوں کانوں میں بھی روئی ڈال لیں، تاکہ جب ہم پانی اس پر ڈالیں گے وضو کے لیے یا بعد میں غسل کے لیے تو وہ پانی اندر نہ جائے۔ کانوں میں بھی، ناک میں بھی، منہ کھلا ہوا ہے تو منہ پر بھی روئی ہم رکھ دیں گے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ تو اب وضو میں اس کے چہرے کو پانی ڈال کر، چہرے کو ہم اس طرح پانی ڈال کر دھو دیں گے، تو یہ وضو کا ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بازوؤں کو دھونا ہے، تو پہلے دائیں بازو کو اس طرح اٹھا کر 3 مرتبہ کونیوں سمیت جس طرح وضو میں دھوتے ہیں اس طرح ہم دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد بائیں بازو کو اس طرح اٹھا کر کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھو لیں گے۔ اس کے بعد پھر جو غسل کرانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اس کے سر پر اس طرح مسح کر دے گا۔ پھر اس کے بعد پانی لے کر جو اس کے پاؤں ہیں، دائیں پاؤں کو پہلے 3 مرتبہ دھو لیں گے، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لیں گے، تو یہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ غسل کا ہے، یعنی غسل شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میت کا جو سر ہے اور مرد ہے تو اس کی جو داڑھی ہے اس کو ہم اچھی طرح پانی کے ساتھ دھوئیں گے اور اس پر ہم صابن بھی لگا دیں گے۔ تو پانی ادھر سے لے کر اس کے سر پر بھی ڈالیں گے اور بالوں کو اچھی طرح ہم بھگوئیں گے کہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے، داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچ جائے، چہرے کو بھی اچھی طرح ہم پانی کے ساتھ صاف کریں گے۔ جب یہ سر اور داڑھی اور چہرہ اچھی طرح صاف ہو جائے، اس پر پھر صابن بھی لگا لیں گے، صابن کے ساتھ دوبارہ اس کو ہم دھو لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس مردے کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے۔ بائیں کروٹ پر اس لیے لٹائیں گے کہ دائیں طرف سے ہم اوپر پانی ڈالیں گے۔ تو اب ہم اس کو یہ سطر والا کپڑا بڑا ہونا چاہیے ہر طرف سے کہ اگر اس کی کروٹ بدلیں تو سطر ظاہر نہ ہو۔ تو بائیں کروٹ پر ہم نے لٹا دیا ہے تو دائیں طرف سے ہم پانی بہانا شروع کریں گے۔
تو ادھر پانی بہائیں گے، اور جو سطر والا ایسا ہے اس میں کپڑے کے نیچے سے اس طرح مگا ڈال کر آگے پانی ڈالیں گے، اس طرف سے بھی ٹانگوں پر ڈالیں گے اور کپڑے کو تھوڑا سا اٹھا کر ادھر سے اس طرح تیزی کے ساتھ پانی اندر ڈالیں گے۔ تو یہ اوپر سے جب ہم نے دائیں کروٹ پر پانی ڈالا ہے تو 3 مرتبہ ہم پانی ڈالیں گے اس طرح، اور پانی اتنا ڈالیں گے کہ جو نیچے جگہ ہے، جو نیچے بائیں کروٹ ہے تختے کے ساتھ جو لگی ہوئی جگہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، سامنے کی طرف سے بھی پیچھے کی طرف سے بھی نیچے تک پانی پہنچ جائے، اتنا پانی ہم ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ان کو دائیں کروٹ پر لٹائیں گے۔ دائیں کروٹ پر جب لٹا دی ہے تو اب بائیں کروٹ اوپر ہو گئی ہے، اس پر ہم اسی طرح 3 دفعہ پانی بہائیں گے، یہاں سے شروع کریں گے اور ادھر کپڑے کے نیچے سے پانی ڈالیں گے، اور اس طرح ٹانگوں پر بھی پانی ڈالیں گے، اور کپڑے کے نیچے سے یہ سارا جو جسم ہے یہ 3 مرتبہ اس کو بھگونا ہے۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی نیچے جو جگہ ہے تختے کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ جب 3 مرتبہ یہ پانی ڈال دیا ہے تو اب سر پر تو ہم نے صابن لگا دی ہے، چہرے پر بھی صابن لگا دی ہے، داڑھی پر بھی لگا دی ہے، جو باقی جسم ہے اس پر بھی اگر صابن لگانے کی ضرورت ہو تو اس پر بھی صابن لگا لیں۔ جو سطر والا ایسا ہے اس پر صابن لگانے کے لیے پھر ہاتھ پر دستانہ یہ کپڑا باندھنا ضروری ہوگا، اور باقی جسم پر بھی صابن لگا لیں۔ جب صابن لگا لیا ہے اس کے بعد یعنی 3 دفعہ تو ہم نے پہلے پانی ڈالا تھا، صابن لگانے کے بعد اب ایک اور دفعہ اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پانی میں کافور ایک خوشبو ملتی ہے، وہ ملا کر اس پانی کے ذریعے سے آخری مرتبہ صابن لگانے کے بعد اس پورے جسم پر پانی ڈال دینا چاہیے۔ اگر کافور والا پانی نہیں ملتا تو وہی پانی جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے نیم گرم پانی وہ ہم ڈالیں گے۔ تو اس مرتبہ صرف ہم ایک طرف ہی ڈالیں گے کہ اس کو اب بائیں کروٹ کی طرف لٹا کر اس طرف تو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں طرف سے اس کو سارا پانی آخر تک بہا دیں گے۔ کافور ملا ہوا اگر پانی میسر ہو تو وہ ڈالیں گے، ورنہ جو عام سادہ پانی ہے نیم گرم پانی وہی سارا ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اس دفعہ دوبارہ بائیں کروٹ پر لٹانا ضروری نہیں ہے، بس اس طرف سے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب پورے جسم پر پانی ڈال دیا ہے اور صابن بھی لگا دیا ہے، اس کے بعد دوبارہ بھی پانی ڈال دیا ہے، اب اس کے بعد جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو غسل کرانے والا ہے وہ خود یا کسی کی مدد سے اس کے سر کو ادھر سے تھوڑا سا اوپر کریں گے، پیٹ کو بھی تھوڑا سہارا دے کر اوپر کریں گے۔ اب اس کے بعد وہ جو پیٹ ہے اس کو ہلکا ہلکا دبائیں گے، اس طرح ہلکا ہلکا یہاں سے دبائیں گے۔ تو اگر اس کے بعد کوئی نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو دوبارہ وہ ہاتھ پر دستانہ باندھ کر یہ کپڑا باندھ کر دوبارہ وہ اس کا استنجا کروا دیں گے، اس نجاست کو صاف کر دیں گے۔ یہ جو ابھی اگر بعد میں نجاست نکلتی ہے اس سے جو پہلے غسل ہو گیا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو پہلے غسل ہو گیا ہے وہ مسنون غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگر نجاست نکلتی ہے تو صرف اس کو صاف کر دینا کافی ہے۔ جب یہ کام ہو گیا ہے جو اس کا غسل ہے وہ سارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کفن کے لیے اس کو چرپائی پر لٹانا ہے، کفن باندھنے کا انتظام کرنا ہے، اس کی صحیح ترتیب کرنی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم تولیے، چونکہ یہ سارا اس کا جسم گیلا ہے تو اس لیے پہلے ہم تولیے کے ذریعے سے اس جسم کو خشک کریں گے۔ تو تولیے کو جس طرح زندہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح رگڑ کر مل کر اس طرح استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات جلد بہت کمزور ہوتی ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح کر کے اس کے اوپر صرف رکھیں گے کہ وہ پانی کو چوس لے، اس طرح زیادہ زور سے اس کو ملنا نہیں ہے۔ تو تولیے کے ذریعے سے اس کے بالوں کو بھی، داڑھی کے بالوں کو، چہرے کو اور جسم کو ہم خشک کر لیں گے۔ خشک کرنے کے بعد یہ جو کپڑا ہے جو ہم نے پہلے سے سطر پر ڈالا ہوا ہے یہ تو ابھی پانی کے ساتھ بہت ذرا بھیگ گیا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر خشک کپڑا ڈالیں گے سطر کو چھپانے کے لیے، اس کو ہم نکال لیں گے۔ تو یہ کپڑا بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو سطر ہے وہ چھپ جائے۔ تو یہ خشک کپڑا جب آپ نے ڈال لیا ہے تو اب اس کو ادھر سے پکڑیں دونوں طرف سے، تو نیچے سے جو گیلا کپڑا ہے اس کو پاؤں کی طرف سے کھینچ کر نکال لیں گے۔ تو اب جو گیلا کپڑا ہے وہ نکال لیا ہے، یہ خشک کپڑا اس کے اوپر آ گیا ہے اور اس کے جسم کو بھی تولیے سے خشک کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو اٹھا کر جو کفن ہم نے پہلے سے بچھایا وہ ہوگا اس پر رکھیں گے اور کفن کو باندھنے کا انتظام کریں گے۔